جی السلام علیکم۔ یہ دو کتابیں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں دو کتابیں۔ یہ کتابیں آج مجھے ایک مشنری نے دی ہیں، جو ان کے تبلیغ والے ہوتے ہیں نا گوروں کے، انہوں نے دی ہیں۔ ان پہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ میں اسپین میں ہوتا، میں 13 سال اسپین میں رہا ہوں۔ اسپین سے میں یہاں آیا ہوں یو کے میں، انگلینڈ میں۔ تو میں وہاں یہ ہوتا تھا، تو میں کام کر رہا تھا شاپ کے اوپر، تو ساتھ میرے ایک دوست بھی تھا میرا، وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ تو وہ مشنری آ گیا اسپین سے، اسپینش تھے، ایک ماں بیٹا اور میاں بیوی اور بیٹا ان کا ساتھ۔ اس نے ساری میرے سے باتیں کی، کافی دیر تک کرتا رہا باتیں، اس کی جیزس کی اور یہ اور وہ۔ اچھا کہنے لگا کہ وہ، میں نے کہا یار بات سن، اتنی لمبی چڑی بات کی وہ ہے نہیں میرے ان دنوں۔ میرے پاس ایک بائبل پڑی ہوئی تھی، وہ بلکہ کسی کی تھی وہ امانت، وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو دینی تھی واپس، تو وہ میرے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں یہ تیرا جو بیگ ہے نا، یہ میں اٹھا کے میں چل پڑوں گا ساتھ، صرف میری ایک شرط ہے اس کی۔ کہتا ہے کیا شرط ہے؟ کہتا ہے شرط، میں نے کہا شرط یہ ہے کہ اگر تم مجھے جو تمہاری بائبل ہے، میں نے اٹھا کے بائبل اس کے آگے رکھ دی، میں نے کہا یہ والی بائبل ہے تمہارے پاس؟ کہتا جی یہی ہے۔ میں نے کہا اس بائبل کا کوئی ایک حصہ مجھے زبانی سنا دو۔ وہ تھوڑا ہل گیا نا اس وقت، پھر وہ تھوڑا، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہتا یار اتنا تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، ایسے کر کے کوئی ایک چیپٹر میں سے سنا دے، کسی میں سے کوئی تھوڑی سی باتیں سنا دے، لیکن ورڈ ٹو ورڈ سیم ہونی چاہیے۔ کہنے لگا ہاں ہاں میں سنا دیتا ہوں۔ آپ یقین کریں وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے اندر سے بالکل وہ چیز ختم ہو گئی، وہ اس کی جو تھی نا وہ تبلیغ شبلیغ سب ادھر ہی رہ گئی۔ کامنا شروع ہو گیا اور اس کے پسینے آ گئے جناب، بار بار پسینے پہنچ رہا تھا۔ اور میرا دوست مجھے کہنے لگا یہ ڈگ نہ جائے، ذرا دھیان کرے آج ان دنوں میں بھی نیا نیا اسلام کی طرف وہ ہوا تھا، تو میرا بھی بڑا جوش و جذبہ تھا میرے اندر اس وقت تو الحمدللہ اب بھی ہے بہت۔ تو خیر اس نے مجھے، میں نے کہا چل ایک دو سینٹنسز سنا دے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر تو نہیں سنا سکتا نا، یہ جو علاقہ ہے نا پورا اسپین، اس میں سے کوئی ایک آدھ آدمی لے آ۔ کہنے لگا یہاں ایک کوئی آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا میں سے ایک آدمی لے آ۔ کہتا پوری دنیا میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے ٹرائی کی خود، کہتا چل میں یہ چیپٹر میں تھوڑا سا، اس نے مجھے دکھایا نا کتاب کھول کے کہ میں اس میں سے پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سنا۔ اس نے سنایا لیکن ورڈ ٹو ورڈ نہیں تھا، وہ اپنی کچھ اس کا مفہوم سنا رہا تھا جو بات تھی وہ۔ میں نے کہا یار یہ ورڈ ٹو ورڈ کیوں نہیں سنا رہا ہے تو مجھے؟ کہتا نہیں ہو سکتا، یہ پوری دنیا کے اندر ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ورڈ ٹو ورڈ سنا دے۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی کے پسینے نکل گئے، اس آدمی کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی، ان کے تینوں کے ایسی کی تیسی کر دی اس ٹائم اٹھا کے۔ اور میں نے نہیں کی، انہوں نے خود اپنی یہ انسلٹ کروائی۔ خیر میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا چل فکر نہ کر۔ میں نے کہا میرا قرآن ہے نا، قرآن، میں قرآن پہ بلیو رکھتا ہوں۔ قرآن کا میں تجھے ایک چیپٹر سنا سکتا ہوں جو مجھے زبانی یاد ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے، اس کی قرآن تو میرے پاس اس ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ویسے بتایا۔ میں نے کہا اس کی کچھ چیزیں زبانی میں تجھے سنا سکتا ہوں، اور ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ اس کا سیم ہوگا، ایک بھی چیز میں فرق نہیں ہوگا، اور میں تجھے زبانی سناؤں گا۔ اور میں نے کہا پورا قرآن اس علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ تھا سانتا کروز ٹینریف کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ ہم رہتے تھے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ کم سے کم میں 3-4 لوگ، مجھ میں میرے دوست تھے وہ 3-4، میں نے کہا حافظ ہیں وہ، میں ان کو پورا قرآن تجھے سنا دیں گے۔ اور پوری دنیا کے اندر ہر تیسرے گھر کے اندر ایک آدمی ایسا ہے۔ تو میں نے کہا جس کتاب کا تیرے دل کے اندر نور ہی نہیں ہے، اس کی بات میرے سے کیا کرتا ہے؟ تو مجھے بتا یہ بات، تیرے دل میں اس کی روشنی نہیں ہے، تو کیا کسی سے بات کرے گا جا کے؟ تیری بات کو سنے گا ہی نہیں، تیرے دل کے اندر ہی نہیں ہے کہ تیری کتاب۔ تو اس کتاب کو دل کے اندر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہ جو وحی کی گئی نا اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، ان کو پڑھتے رہا کریں، یہ ساری قوم کے لیے، ساری امت کے لیے۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جائے پناہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن ہمارے لیے آج۔ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے، کتنی آفتوں سے، کتنی پریشانیوں سے ہمیں اللہ نے اس کی نعمت، اس کی برکت سے بچایا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان آج
پتہ نہیں کس دوڑ کے اندر گھس گئے ہیں، کس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ بس پیسہ آ رہا ہے، چلنے دو، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ کماؤ. ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، اپنی اب کو اتنا مصروف کر لیا ہے، مصروفیت کے عذاب میں گھسے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہاتھ کے اندر کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم ہاتھ سے کما رہے ہیں. آج ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ اینی وے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے نوازے. اور یہ قصہ یاد آ گیا تھا، میں نے کہا سنا دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.